یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 8 مارچ 2020 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: انسان، سنہری متن، فلپیوں۔ مسیح جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ جوابی مطالعہ: ایوب۔ اس سے ملا رہ تو سلامت رہے گا اور اس سے تیرا بھلا ہوگا۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ شریعت کو اس کی زبانی قبول کر اور اس کی باتوں کو اپنے دل میں رکھ۔ اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا، بشرطے کہ تو ناراستی کو اپنے خیموں سے دور کرے۔ لیکن وہ اس رستہ کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے۔ جب وہ مجھے تا لے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ میرا پاؤں اس کے قدموں سے لگا رہا ہے، میں اس کے راستے پر چلتا رہا ہوں، برگشتہ نہیں ہوا۔ لیکن وہ ایک خیال میں رہتا ہے اور کون اس کو پھرا سکتا ہے؟ اور جو کچھ اس کا جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ جو کچھ میرے لیے مقرر ہے وہ پورا کرتا ہے، اور بہت سی ایسی باتیں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ درسی واز بائبل میں سے سیموئیل۔ خدا میرا مضبوط قلعہ ہے، وہ اپنی راہ میں کامل شخص کی رہنمائی کرتا ہے۔ دانیل۔ اور نبوکد نظر نے اپنی سلطنت کے دوسرے سال میں ایسے خواب دیکھے جن سے اس کا دل گھبرا گیا اور اس کی نیند جاتی رہی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ فالگیروں اور نجومیوں اور جادوگروں اور کسدیوں کو بلائیں کہ بادشاہ کے خواب اسے بتائیں۔ چنانچہ وہ آئے اور بادشاہ کے حضور کھڑے ہوئے، اور بادشاہ نے ان سے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کو دریافت کرنے کے لیے میری جان بے تاب ہے۔ تب کسدیوں نے بادشاہ کے حضور ارامی زبان میں عرض کی کہ اے بادشاہ، ابد تک جیتا رہ، اپنے خادموں سے خواب بیان کر اور ہم اس کی تعبیر کریں گے۔ بادشاہ نے کسدیوں کو جواب دیا کہ میں تو یہ حکم دے چکا ہوں کہ اگر تم خواب نہ بتاؤ اور اس کی تعبیر نہ کرو تو ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ گے اور تمہارے گھر مزبلہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر خواب اور اس کی تعبیر بتاؤ تو مجھ سے انعام اور صلہ اور بڑی عزت حاصل کرو گے، اس لیے خواب اور اس کی تعبیر مجھ سے بیان کرو۔ کسدیوں نے بادشاہ سے عرض کی کہ روئے زمین پر ایسا تو کوئی نہیں جو بادشاہ کی بات بتا سکے، اور نہ کوئی بادشاہ یا امیر یا حاکم ہوا ہے جس نے ایسا سوال کسی فالگیر یا نجومی یا کسدی سے کیا ہو۔ اس لیے بادشاہ غضبناک اور سخت قہر آلودہ ہوا اور اس نے حکم کیا کہ بابل کے تمام حکیموں کو ہلاک کریں۔ اور دانیل نے اندر جا کر بادشاہ سے عرض کی کہ مجھے مہلت ملے تو میں بادشاہ کے حضور تعبیر بیان کروں گا۔ تب دانیل نے اپنے گھر جا کر حنانیہ اور میسائیل اور عزریہ اپنے رفیقوں کو اطلاع دی تاکہ وہ اس راز کے باب میں آسمان کے خدا سے رحمت طلب کریں کہ دانیل اور اس کے رفیق بابل کے باقی حکیموں کے ساتھ ہلاک نہ ہوں۔ پھر رات کو خواب میں دانیل پر وہ راز کھل گیا اور اس نے آسمان کے بادشاہ کو مبارک کہا۔ دانیل نے کہا، خدا کا نام تا ابد مبارک ہو، کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے۔ تب اریوک دانیل کو شتابی سے بادشاہ کے حضور لے گیا اور عرض کی کہ مجھے یہودیوں کے اسیروں میں ایک شخص مل گیا ہے جو بادشاہ کو تعبیر بتا دے گا۔ بادشاہ نے دانیل سے، جس کا لقب بلتیشزر تھا، پوچھا، کیا تو اس خواب کو جو میں نے دیکھا اور اس کی تعبیر کو مجھے بیان کر سکتا ہے؟ دانیل نے بادشاہ سے عرض کی کہ وہ بھید جو بادشاہ نے پوچھا حکماں اور نجومی اور جادوگر اور فالگیر بادشاہ کو نہیں بتا سکتے، لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکارا کرتا ہے۔
اور اس نے نبوکدنضر بادشاہ پر ظاہر کیا ہے کہ آخری ایام میں کیا وقوع میں آئے گا۔ وہ خواب یہ ہے اور میں اس کی تعبیر بادشاہ کے حضور بیان کرتا ہوں۔ تب نبوکدنضر بادشاہ نے منہ کے بل گر کر دانیل کو سجدہ کیا اور حکم کیا کہ اسے ہدیہ دیں اور اس کے سامنے بخور جلائیں۔ بادشاہ نے دانیل سے کہا، فی الحقیقت تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بھیدوں کا کھولنے والا ہے، کیونکہ تو اس راز کو کھول سکا۔ تب بادشاہ نے دانیل کو سرفراز کیا اور اسے بہت سے بڑے بڑے تحفے عطا کیے اور اسے بابل کے تمام صوبوں پر فرمانروائی بخشی اور بابل کے تمام حکیموں پر حکمرانی عنایت کی۔ امثال۔ اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے۔ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ یوحنا۔ ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا۔ یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت صدا کہلاتا ہے، اور اس کے 5 برآمدے ہیں۔ ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پجمردہ لوگ پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے، کیونکہ ایک وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض میں اتر کر پانی کو ہلایا کرتا تھا۔ پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا تھا سو شفا پاتا، خواہ اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو۔ وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کو یسوع نے پڑا دیکھ کر اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ وہ دن سبت کا تھا، اس لیے یہودی یسوع کو ستانے لگے، کیونکہ وہ ایسے کام سبت کے دن کرتا تھا۔ لیکن اس نے کہا، میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اس کو قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا۔ بس یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا۔ یوحنا۔ باپ جو مجھ میں ہے وہ اپنے کام کرتا ہے۔ اب میں میری بے قریبی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ ایک خودی، ایک عقل یا روح جسے خدا کہا جاتا ہے، لامتناہی انفرادیت ہے جو سب روپ اور خوبصورتی دستیاب کرتا ہے اور جو انفرادی روحانی انسان اور چیزوں میں حقیقت اور الوہیت کی عکاسی کرتا ہے۔ سوال: انسان کیا ہے؟ جواب: انسان مادہ نہیں ہے، وہ دماغ، خون، ہڈیوں اور دیگر مادی عناصر سے نہیں بنایا گیا۔ کلام پاک ہمیں اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ انسان خدا کی شبیہ اور صورت پر خلق کیا گیا ہے۔ یہ مادے کی شبیہ نہیں ہے۔ روح کی شبیہ اس قدر غیر روحانی نہیں ہو سکتی۔ انسان روحانی اور کامل ہے، اور چونکہ وہ روحانی اور کامل ہے اس لیے اسے کرسچن سائنس میں ایسا ہی سمجھا جانا چاہیے۔ انسان محبت کا خیال شبیہ ہے، وہ بدن نہیں ہے۔ وہ خدا کا ایک مرکب خیال ہے جس میں تمام تر درست خیالات شامل ہیں۔ ایسی عمومی اصطلاح جو خدا کی صورت اور شبیہ کی عکاسی کرتی ہے، سائنس میں پائی جانے والی ہستی کی باخبر شناخت، جس میں انسان خدا
یا عقل کی عکاسی ہے، اور اس لیے وہ ابدی ہے، یعنی وہ جس کی خدا سے مختلف کوئی عقل نہیں ہے، وہ جس میں ایسی ایک بھی خاصیت نہیں جو خدا سے نہ لی گئی ہو، وہ جو خود سے اپنی کوئی زندگی، ذہانت اور نہ ہی کوئی تخلیقی قوت رکھتا ہے، مگر اس سب کی روحانی طور پر عکاسی کرتا ہے جو اس کے بنانے والے سے تعلق رکھتی ہے۔ انسان اپنے اندر ایک دماغ رکھتے ہوئے مادی صورت سے کہیں بڑھ کر ہے، جسے لافانی رہنے کے لیے اپنے ماحول سے محفوظ رہنا چاہیے۔ انسان ابدیت کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ عکس خدا کا حقیقی خیال ہے۔ اس کی وسعت اور لامحدود بنیادوں سے اونچی پرواز کو بڑھاتے ہوئے، خدا انسان میں محدود خیال کو ہمیشہ ظاہر کرتا ہے۔ عقل اس سب کو عیاں کرتی ہے جو سچائی کی ابدیت میں پایا جاتا ہے۔ ہم حقیقی الہی صورت اور شبیہ سے متعلق اتنا نہیں جانتے جتنا ہم خدا سے متعلق جانتے ہیں۔ لامحدود اصول کی عکاسی لامحدود خیال اور روحانی انفرادیت کے وسیلہ ہوتی ہے، لیکن وہ مادہ جو نام نہاد حواس ہیں، انہیں یا اصل یا اس کے خیال سے بالکل آگاہی نہیں ہے۔ انسانی قابلیتیں اس تناسب سے بڑھائی یا کامل کی جاتی ہیں جس سے انسان خدا اور انسان سے متعلق حقیقی نظریہ حاصل کرتا ہے۔ بشر کو روحانی انسان کی اور اس کے خیالات کی لامحدود وسعت کی بہت نامکمل سمجھ ہے۔ ابدی زندگی اس سے تعلق رکھتی ہے۔ خدا کی حکمرانی کے تحت ابدی سائنس میں کبھی نہ پیدا ہونے اور کبھی نہ مرنے سے انسان کے لیے اپنے بلند مقام سے نیچے گرنا ناممکن تھا۔ روحانی حس کی بدولت آپ الوہیت کے دل کو پہچان سکتے ہیں، اور یوں سائنس میں عمومی اصطلاح انسان کو سمجھ سکتے ہیں۔ انسان دیوتا سے نہیں لیا گیا، اور انسان اپنی ہستی کو کھو نہیں سکتا، کیونکہ وہ ابدی زندگی کی عکاسی کرتا ہے، نہ ہی وہ الگ تھلگ تنہا خیال ہے، کیونکہ وہ لامتناہی عقل سارے مواد کے منبع کی نمائندگی کرتا ہے۔ الہی سائنس میں انسان خدا کی حقیقی شبیہ ہے۔ الہی فطرت میں یسوع مسیح کو بہترین طریقے سے بیان کیا گیا ہے، جس نے انسانوں پر خدا کی مناسب تر عکاسی ظاہر کی اور کمزور سوچ کے نمونے کی سوچ سے بڑی معیار زندگی فراہم کی، یعنی ایسی سوچ جو انسان کے گرنے، بیماری، گناہ کرنے اور مرنے کو ظاہر کرتی ہے۔ سائنسی ہستی اور الہی شفا کی مسیح جیسی سمجھ میں کامل اصول اور خیال، کامل خدا اور کامل انسان بطور سوچ اور اظہار کی بنیاد شامل ہوتے ہیں۔ مادی بدن اور عقل عارضی ہیں، لیکن حقیقی انسان روحانی اور ابدی ہے۔ حقیقی انسان کی شناخت کھوئی نہیں ہے، بلکہ اس وضاحت کے وسیلہ پائی گئی ہے، کیونکہ یہاں وجود کی اور پوری شناخت کی شعوری لامحدودیت سمجھی گئی ہے، اور یہ ناقابل تبدیل رہتی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ انسان کسی ایسی چیز سے محروم ہو جائے جو حقیقی ہے، جب خدا مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے اس کا ہو۔ یہ تصور کہ عقل مادہ میں ہے، اور یہ کہ نام نہاد خوشیاں اور درد، پیدائش، گناہ، بیماری اور مادے کی موت حقیقی ہیں، یہ ایک فانی عقیدہ ہے، اور صرف یہی ایک عقیدہ ہے جو کبھی نہیں کھو سکے گا۔ بشر کے حوالے سے ہماری تشریح کو جاری رکھتے ہوئے آئیے یاد رکھیں کہ ہم ساز اور غیر فانی انسان ہمیشہ سے موجود ہے، اور بطور مادہ وجود رکھتے ہوئے کسی فانی زندگی، جوہر یا ذہانت سے ہمیشہ بلند اور پار رہتا ہے۔ یہ بیان حقیقت پر مبنی ہے، نہ کہ افسانوی ہے۔ ہستی کی سائنس انسان کو کامل ظاہر کرتی ہے، حتیٰ کہ جیسا کہ باپ کامل ہے، کیونکہ روحانی انسان کی جان یا عقل خدا ہے، جو تمام تر مخلوقات کا الہی اصول ہے، اور یہ اس لیے کہ اس حقیقی انسان پر فہم کی بجائے روح کی حکمرانی ہوتی ہے، یعنی شریعت کی روح کی، نہ کہ نام نہاد مادے کے قوانین کی۔ یسوع نے تعلیم دی کہ ایک خدا، ایک روح، جو انسان کو خود کی شبیہ اور صورت پر خلق کرتا ہے، روح سے ہے نہ کہ مادے سے۔ انسان لامتناہی سچائی، زندگی اور محبت کی عکاسی کرتا ہے، لہٰذا انسان کی فطرت، شبیہ اور صورت کی اصطلاحات جس کسی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، اسے سمجھتی اور شامل کرتی ہیں، جیسے کہ کلام میں استعمال ہوا ہے۔ شخصیت اور خدا کے ساتھ انسان کے تعلق کے حقیقتاً مسیحی اور سائنسی بیان نے
اس اظہار کے ساتھ جو اس کے ہمراہ ہوتا ہے، ربیوں کو ناراض کیا اور انہوں نے کہا، اسے صلیب دے، اسے صلیب دے۔ ہم اہل شریعت کے موافق وہ قتل کے لائق ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا ہے۔ ہمارے مالک نے بآسانی انسان کے خیالات کو پڑھ لیا۔ اس خیال کی مشابہت ایک عقل کی لامتناہی صلاحیتوں کے ساتھ اتحاد اور روحانی ترقی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تاجران اور مہذب علماء نے دیکھا ہے کہ کرسچن سائنس ان کی برداشت اور ذہنی قوتوں کو فروغ دیتی ہے، کردار کے لیے ان کی سوچ کو وسیع کرتی ہے، انہیں فراست اور ادراک اور اپنی عام گنجائش کو بڑھانے کی قابلیت دیتی ہے۔ انسانی سوچ روحانی سمجھ سے بھرپور ہو کر مزید لچکدار ہو جاتی ہے تو یہ بہت برداشت اور کسی حد تک خود سے فرار کے قابل ہو جاتی ہے اور کم آرام طلب ہوتی ہے۔ ہستی کی سائنس کا علم انسان کی قابلیت کے فن اور امکانات کو فروغ دیتا ہے، فانی لوگوں کو بلند اور وسیع ریاست تک رسائی دیتے ہوئے یہ سوچ کے ماحول کو بڑھاتا ہے، یہ سوچنے والے کو اس کے ادراک اور بصیرت کی مقامی ہوا میں پروان چڑھاتا ہے۔ انسانی صلاحیت اس کی روحانی ابتدا کو ظاہر کرتے ہوئے خدا کی تخلیق اور اس قوت اور حضوری کو سمجھنے اور جاننے کے لیے دھیمی ہے جو اس کے ساتھ چلتی ہے۔ بشر اس وقت تک کبھی لامتناہی کو نہیں جان سکتے جب تک کہ وہ پرانی انسانیت کو اتار نہیں پھینکتے اور روحانی شبیہ اور صورت تک نہیں پہنچتے۔ لامحدودیت کو کون جان سکتا ہے؟ رسول کی اس زبان کے بغیر ہم اس کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ میلبورن میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائے، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔